اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1973 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی 20ویں آیت سے ہو رہا ہے 13/20. لیکن پچھلے درس میں 16ویں آیت میں چند الفاظ تھے جنہیں میں اگلے الفاظ تک پہنچنے سے پہلے چھوڑ گیا. پہلے ہم ان کو لے لیتے ہیں. بات یہ چلی آ رہی تھی قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. ان سے پوچھو کہ ایک بینائی رکھنے والا بینا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تاریکی اور روشنی یکساں ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تھا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. اور اس سے آگے تھا کہ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. کہا کہ پھر یوں ان سے پوچھو کہ کیا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں کوئی اور خالق بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی مخلوق بنائی ہو اور پھر انہوں نے جب یہ دونوں قسم کی مخلوقات کو دیکھا ہو تو وہ انہیں ایک جیسی نظر آئی ہوں اور انہیں اس سے کچھ تشابہ لگ گیا ہو کہ نہیں، خدا ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے. کیا ایسی صورت ہے؟ بات یہ 1400 سال پہلے کہی گئی تھی. اس دور میں تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو کہیں مثبت میں مل ہی نہیں سکتا تھا. یہ جتنے 9 کروڑ یا 32 کروڑ دیوی دیوتا مانے والے یہ ہندوؤں جیسے یا یونان کی مائتھالوجی والے بھی جو ہیں وہ بھی یہ دیوی دیوتاؤں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ خدا کی سکیم کو آگے چلانے والے ہیں. کچھ کاروبار بانٹ رکھا ہے اور ان کے پورب یہ چیزیں کر رکھی ہیں. خالق ان کو بھی وہ نہیں سمجھتے. یہ کسی نے بھی نہیں کہا تھا، کسی اہل مذہب نے بھی. مجوسیوں نے بھی وہ کہا تھا کہ 2 قوتیں کہیں تھی، خیر اور شر کی. لیکن بات تو آج یہ بڑی نکھر کر سامنے آ گئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی یہ قدیم سائنس جو ہے فزیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کی ساری ترقی میں یہ چیز تو ہے کہ انہوں نے حقائق پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھایا ہے جسے ڈسکوری کہتے ہیں، انکشافات کہتے ہیں. یعنی وہ پہلے چیزیں پڑی ہوئی تھیں، موجود تھیں، ان پر پردے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کچھ ان پردوں کو اٹھایا ہے. یا دوسری چیز جسے ایجادات کہہ دیا جاتا ہے، ان کی بھی حقیقت یہ ہے کہ آج تک نہ کی سائنٹسٹ یہ دعویٰ کر سکا ہے، نہ کسی سائنس نے اس قسم کی کوئی چیز کہی ہے کہ کوئی چیز نئی بنائی ہو. اسے یوں سمجھیے کہ جو چیزیں فطرت کی میں بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، ان کے سنتھسس سے ایک چیز یہ لی، ایک وہ لی، ایک وہاں سے لی، ان کو ملانے سے ایک نئی چیز جو ہے وہ بنائی. یہ کچھ تو ہو رہا ہے. یہ جتنی ایجادات آپ کہہ رہے ہیں یا تو وہ ڈسکوریز ہیں، پہلے سے چیزیں موجود تھیں، ان پر پردے پڑے ہوئے. ایلیمنٹس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کائنات کا ان کی تحقیق کے مطابق. یعنی وہ مفردات کے جو مختلف چیزوں سے مل کے نہیں بنے، وہ اپنی جگہ منفرد ہیں. پانی تو مثلا مرکب ہے نا، 2 گیسوں کے ملنے سے بنتا ہے، لیکن ان میں سے جو ایک گیس ہے جو کسی اور سے مل کے نہیں بنتی، وہ اسی شکل کے اندر، مفرد شکل کے اندر بطور ایلیمنٹ کے
کائنات میں موجود تھی، لیکن وہ موجود تھی۔ آج تک اس سے پیش کر تقریباً 90 یا 92 ایلیمنٹس انہوں نے ڈسکور کیے تھے۔ اب ان میں ایک دو کا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی یہ ایلیمنٹ بنا نہیں رہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ پہلے معلوم نہیں تھا، اب اس کو بھی دریافت کر لیا ہے۔ جیسے اجرام فلکی میں نت نئے ستارے اور سیارے اور ثوابت و سیارات ڈسکور کرتے ہیں یہ کہ پہلے یہ معلوم نہیں ہوا تھا، اب اسے ہم نے دریافت کیا ہے۔ تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ اوریجنلی اپنی شکل کے اندر کائنات میں موجود ہیں۔ ان ایلیمنٹس کے ملنے سے نئی نئی تراکیب سے نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ایک چیز تو ہے کہ جسے قرآن نے بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض کہا ہے، کسی شے کو جو نہیں تھی پہلے، جسے کہتے ہیں نتھنگنیس سے وجود میں لانا، پہلی دفعہ کسی چیز کو وجود میں لانا، یعنی پہلے کوئی سامان موجود نہیں تھا، اسے تو کریشن کہیے آپ، ہمارے ہاں تو دوسرا لفظ ہے نہیں، یہ تخلیق کا ہی لفظ ہے۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں اس کے لیے، بلکہ فاطر اور بدیع تو اسے کہتے ہیں کہ جو کسی معدوم شے کو وجود میں لائے، پہلے نہ ہو اور پہلی دفعہ اس کو بنائے، تخلیق کرے، یہ تو ہے بدیع السماوات۔ اس کے متعلق تو آج تک کبھی سائنس نے کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم کوئی چیز ایسی وجود میں لا سکتے ہیں جو پہلے موجود نہ ہو، سوال ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو خلق کا لفظ ہے، ان کے ہاں اس کے معنی ہیں مختلف چیزوں میں نئی نئی پرپورشن پیدا کر کے اور کسی شے کا وجود میں لے آنا، یعنی پہلے سے پڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان میں نئی نئی تراکیب سے، نئی نئے تناسب سے انہیں ملا کر اور نئی چیزیں بناتے چلے جائیں۔ قرآن کریم میں تو خدا کے لیے خالق بھی آیا ہے اور فاطر بھی آیا ہے۔ فاطر اور بدیع السماوات کے متعلق تو اس نے کہیں نہیں کہا کہ کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے۔ یہ جو تخلیق ہے نا، اس کے متعلق اس نے خدا کو کہا ہے احسن الخالقین، خالقوں میں سے سب سے زیادہ بہترین حسین ترین تناسب کے ساتھ بنانے والا۔ یہ چیزیں جو ہیں خدا کی تخلیق میں بھی ہیں۔ اس نے کہا یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیقی کارناموں میں اپنی نصیحت کے مطابق اضافے کرتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو کہا ہے نا اس نے احسن الخالقین، خالقین میں سب سے زیادہ احسن، تو وہ خود تسلیم کرتا ہے اور خالق بھی، اور بدیع نہیں اور فاطر نہیں، اس کا سوال نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے قرآن اور یہ عربی زبان کے الفاظ۔ یہ جتنی بھی ایجادات جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام آپ دیکھیے کہ یہ تخلیق ہے۔ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں نئی نئی ترکیبوں سے، نئے نئے تناسب سے، نئے نئے پرپورشن سے ان میں نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے چلے جانا۔ یہ جو چیز ہے یہ تو ممکن ہے کہ قرآن نے خود جب کہا ہے احسن الخالقین تو وہ تو خود مانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان خالقین کے اندر حیوانات تو خالق ہو نہیں سکتے، وہ تو سلسلہ صرف تولید کا ہے، پروکریشن ہے صرف وہاں۔ یہ انسان صرف ہو سکتا ہے اس کائنات میں کہ جو خدا کے تخلیقی کارناموں کے اندر شریک ہو سکتا ہے، اور اسے خدا نے خود تسلیم کیا ہے، اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتے ہیں۔ یہ تو ہے، لیکن یہ جو اوریجن ہے اس کائنات کی تخلیقی چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں یہاں جتنی بھی، انہیں کوئی شخص کریٹ نہیں کر سکتا، وہ
اوریجنلی بنانا جسے آپ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو چیز ہے یہ بھی سائنس کے مسلمات میں سے. اب اگلی چیز جو یہ ہے کہ کائنات میں کیا تمہیں کچھ ایسا بھی نظر آتا ہے جو اس سے کچھ مختلف ہو تو اس سے تمہیں یہ شبہ پڑتا ہو کہ صاحب ہاں ایک تو خدا کی تخلیق ہے اور ایک کوئی دوسرا خدا ہے وہ اس کی تخلیق ہے. کائنات کے اندر اس قسم کی چیزوں کا وجود میں کہتا ہوں کہ اس کے متعلق تو آج کے سائنٹسٹ کو پوچھیے وہ کہے گا کہ قرآن کیا کہہ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ تبھی سائنس کے فنڈامنٹل لاز جو ہیں وہ دو ہی ہیں. ایک لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہ ہر چیز جو ایفیکٹ وجود میں آتی ہے یا جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک سبب ہوتا ہے. کوئی چیز بغیر سبب کے وجود میں نہیں آ سکتی. اور جہاں سے اب آخر میں یہ گئے ہیں سائنٹسٹ پیچھے کی طرف تو وہاں جا کے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ موجود ہے ایفیکٹ تو موجود ہے یہ لیکن یہ کس طرح وجود میں آئی وہاں جا کر سائنسدان تحیر میں کھو جاتا ہے حیران اور سکتر رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کیسے آ گئی. یہ بہرحال ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ تھی کسی ہے یعنی اس سے پیچھے وہ جا ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد یعنی جہاں ان کا جو لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے یہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے جسے قرآن نے بدیع السماوات والارض کا کارنامہ بتایا خدا کا کہ وہ بغیر پیچھے کے کسی کاز کے ایک ایفیکٹ وجود میں لے آیا تو وہاں تو ان کے لا کا یہ جو سلسلہ ہے وہ عاجز آ جاتا ہے. تو ایفیکٹ از دیئر ایفیکٹ تو ہے کاز معلوم نہیں اس کا معلوم ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے حکماء جو تھے فلاسفر جو تھے انہوں نے خدا کے متعلق سبب اول اس کو قرار دیا کہ وہ ایک اس کا سبب ہے ہم تو نہیں بتا سکتے. ہمارے ہاں بھی مسبب الاسباب جو کہا جاتا ہے یہ کازز کا مسبب اول دا فرسٹ کاز تو یہ وہاں جا کے بھی عاجز رہ جاتے ہیں کہ یہ جو لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے آگے تو چلتا ہے لیکن اوریجن جو اس کی ہے وہاں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ایک لا تو ہے ان کے یہاں کا لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ اور دوسرا لا ہے جس کے متعلق اس آیت سے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ لا ہے دی لا آف یونیفارمٹی آف نیچر کہ ساری کائنات کے اندر کسی جگہ انسان چلا جائے جہاں بھی اس جیسے حالات ہوں گے کنڈیشن وہ ہوں گی جو کسی دوسری جگہ ہیں وہاں ہر کار وہی ایفیکٹ پیدا کرے گا جو اس جگہ اس نے پیدا کیا ہے. کبھی نہیں اس کائنات میں ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنڈیشن گیون سرٹن کنڈیشن وہ ضروری ہے. عام فہم الفاظ میں یہ سمجھیے میں زیادہ تحقیق میں جاؤں گا تو بات کچھ فنی سے ٹیکنیکل ہو جائے گی. پانی گرم ہوتا ہے ایک خاص درجہ حرارت کے لیے. پہلی چیز تو یہ ہے کاز اس کا وہ ہوتا ہے وہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. کتنے درجہ حرارت سے پانی کھولنے لگ جاتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی پہاڑوں پہ دال نہیں گل دی تو پہاڑوں میں پتھر نہیں لگے نہیں گل دی. یہ ہوتا کیا ہے وہاں یہ بھی ایک لا ہے قانون ہے کہ سطح سمندر سے جتنی بلندی پہ آپ چلے جائیں گے وہ پانی ذرا کم ٹیمپریچر پہ کھولنے لگ جاتا ہے. اب یہ بات تو ہوگی کہ اگر سطح سمندر کے اوپر آپ پانی چڑھائیں گے ابھی تو وہ ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر جا کر وہ کھولنے لگ جائے گا. 10,000 فٹ کی بلندی پہ جائیں گے تو اس سے کم میں کھولنے لگ جائے گا. یہ کاز کا فرق نہیں میں نے کہا نا گیون دی سیم کنڈیشن ان کا یہ ہے وہی اگر کنڈیشن ہو یعنی وہی سطح اگر رکھی جائے تو ساری کائنات میں کہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی سطح کے اوپر
ایک جگہ ایک ٹیمپریچر کے اوپر پانی کھولنے لگ گئے اور دوسری جگہ دوسرے ٹیمپریچر کے اوپر پانی کھولے، جب یہ کنڈیشن آپ بدل دیں گے، مثلا سطح کی بلندی بدل دیں گے، اس کے بعد اس میں فرق آئے گا۔ لیکن جتنی بلندی یہاں ہے، اگر اتنی بلندی کے اوپر کائنات میں چلے جائیں گے، جہاں جی چاہے چلے جائیے، وہاں کتنی ہی ٹیمپریچر کے اوپر وہ کھولے گا۔ لا ان کا یہ ہے کہ گیونگ دی سیم کنڈیشن، وہی حالات جس جگہ ہوں، ساری کائنات میں ان حالات کے تابع وہی کچھ ہوگا جو ایک جگہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ان حالات کو پیدا کر کے چاند پہ جا کے بھی تجربہ کیا تو وہ وہی کچھ نکلا جو زمین کا تجربہ کرتے۔ یہ ہے عام الفاظ میں لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، قانون وحدت کائنات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وحدت کائنات۔ اب قرآن نے کہا یہاں ہے کہ کیا تم نے یہاں اس کائنات کے اندر ایسا بھی دیکھا ہے کہ انہی کنڈیشن کے تابع ایک جگہ کچھ اور ہوتا ہو اور دوسری جگہ اور ہوتا ہو، تو تمہیں اس سے یہ تشابہ لگ جائے کہ جہاں کوئی اور خدا ہے اس کی خدائی ہے اور وہاں کسی اور خدا کی خدائی ہے؟ کیا ایسا بھی ہے؟ 1400 سال کے پہلے کے بدو سے پوچھا تو اس کو بھی نہ نظر آیا، اور آج ایڈنگٹن سے پوچھیے تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں تھا۔ سائنس کا منتہا یہ ہے کہ وحدت کائنات، لہو خورشید کا تب کے اگر ذرے کا دل، کتنی عظیم حقیقتیں ایسے الفاظ میں بیان کر جاتا ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا 1400 سال پہلے تو علم انسانی کی سطح ہی کیا تھی، پھر اس میں بھی عرب جیسا ملک، تیرا اوتار جسے یہ کہتے ہیں، اس میں بھی یہ بدو رہنے والے، شہروں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، کھانا بدوش نمادک جنات، ان کے سامنے بھی یہ قرآن پیش ہو رہا ہے، الفاظ وہی ہیں، خلقو کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم۔ کیا یہ چیز تمہیں کہیں نظر آئی ہے کہ یہاں تم نے کھجور بوئی ہو، اس کھجور میں سے جب وہ اس کے پھل آئے ہوں تو وہ اور قسم کے ہوں، اور وہی گٹلی وہاں تم نے بوئی ہو تو اس میں سے کھٹی کھجوریں پیدا ہو گئی؟ وہ یہ چیز کہے گا کہ نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہوتا، ہم تو ہر جگہ یہی دیکھتے ہیں۔ اور آج اگر آپ آئنسٹائن اور ایڈنگٹن سے پوچھئے تو وہ بھی یہ بات کہیں گے۔ وہ یہ علامہ بصیرت اب عقل انسانی اپنے تجربات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے، لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، وحدت کائنات، کہ ساری کائنات کے اندر انہی حالات کے اندر کوئی کاز جو ہو وہ اسی قسم کا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ لہذا دو کریٹر کا سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اوریجنل کریٹر کون ہے، لیکن اس کی تو ہم قرآن اٹھا کے شہادت دینے کو تیار ہے کہ کائنات میں دو قانون تو نہیں، اور اسی لیے کہا قل اللہ خالق کل شیء وہو واحد القہار۔ وحدت کائنات کی سمجھ کی شہادت دے گی کہ وہ خالق بھی واحد ہے، اور پھر قہار کی صورت یہ ہے کہ قانون کی کار فرمائی کا عالم یہ ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ یہاں اگر زمین کی غاروں کے اندر ان کنڈیشن کے اندر وہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو چاند کی سطح پہ جا کے بھی انہوں نے دیکھا کہ وہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو جس تیر کے اندر یہ گم ہو کے وہاں پہنچے تھے نا، اس نے کیا یہ تھا انہوں نے کہ اس کے اندر کنڈیشن وہی پیدا رکھی ہوئی تھی جو زمین کے اوپر کنڈیشن، وہاں وہی کچھ ہوتا۔ تو واحد القہار یہ ہے وہ کہ ایک ہی ہے بلا گیور، قانون بنانے والا، اور قہار ایسا ہے، تو غلبہ اس کا ایسا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ قانون جو ہے کہیں سرکشی اختیار کرے۔ یہ تھا وہ 16ویں آیت کے وہ الفاظ جو پچھلے درس میں رہ گئے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، کہا کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق فمن هو اعمی، وہ جو جانتا ہے کہ یہ جو خدا کی طرف سے نازل کی ہے وہی یہ الحق ہے، دی ٹروتھ ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ حق نہیں کہا ہوا قرآن نے، الحق کہا ہوا ہے قرآن کو،
ڈیٹ رسک جسے آپ کہتے ہیں، ڈیفینٹ، یہی ہے کچھ. کیا یہ شخص جو اس حقیقت کو جانتا ہے اور وہ جو اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ انما یتذکر اولو الالباب. یہ بات وہ ہے کہ جسے صاحبان عقل و بصیرت بھی سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں صاحبان عقل، اس عقل کی کار فرمائیاں تو آپ کو اپنے معاشرے میں روز نظر آتی ہیں. جو ذرا زیادہ ہوشیار ہوتا ہے دوسرے کو یوں ہی ٹھگ کے لے جاتا ہے. یہ ساری بیٹل آف وٹس جاری ہیں افراد کے اندر بھی. ذرا سا کاریگر ہوتا ہے تو وہ یوں دل دے کے لے جاتا ہے. اقوام میں بھی یہ کیفیت ہے. جتنی قومیں زیادہ تیز ہیں دانش و بینش میں، عقل میں، وہ دوسری قومیں جتنے بھی ہیں ان کا استحصال کرتی چلی جاتی ہے. یہاں تو عقول کی جنگ ہو رہی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل و بصیرت ہیں. بلکہ الباب کہا، جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ عقل کا بھی آخری درجہ جسے عقل کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اب صاحبان عقل تو یہ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہر قسم کا 420 کرتے ہیں، قرآن کے خلاف جاتے ہیں. بدھو میاں نے کیا جانا ہے اس کے خلاف کا، جو کوئی یہ کرتے ہیں. اس کے کرنے کے لیے تو کسی ابلیس کی ضرورت ہوتی. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں یہ بات سمجھیں کسی مقام سے، اور یہ چیزیں قرآن کے دیگر مقامات میں بھی آئی. اقبال نے اسے عقل اور عقل کو، عقل اور عقل میں ایک تمیز کی. قرآن سے ہی یہ شخص بصیرت لیتا تھا. کہنے کا انداز ہماری زبان میں بڑا خوبصورت عطا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ دو قسم کی عقل. وہ کہتا ہے عقل خود بھی دیگر ہو، عقل جہاں بھی دیگر ہو. عقل کی دو تقسیمیں اس میں کی. ایک تو عقل خود بھی اور ایک عقل جہاں بھی. فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بینت نہ بینت سود غیر. ہر فرد کی اپنی عقل، ہر قوم کی اپنی عقل، پوری سیلفشنس سے مبنی. وہ فرد کی عقل، وہ اس کا اپنا فائدہ سوچ سکتی ہے، دوسرے کا فائدہ کبھی نہیں. فرد کی عقل ہو یا ان کے گروہ جنہیں ہم قوم کہتے ہیں، یعنی اغراض مشترک رکھنے والے انسان، اسے اب قوم کہا جاتا ہے نا، ان کی عقل ہو تو یہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، کسی دوسرے کا فائدہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی. ہر عقل اپنا فائدہ سوچ. لیکن اس کے مقابلے میں عقل حق بھی، عقل جہاں بھی جسے اس نے کہا ہے وہی ہے وہی خداوندی. وہی حق بھی نندا ہے سود ہم، در نگاہ ہے سود بہبود ہم. وہی کی عطا کردہ یا وہی کی روشنی میں چلنے والی عقل جو ہے وہ پوری نو انسانی کی منفعت کو اپنے سامنے رکھتی. تو دو قسم کی عقلیں یوں ہو گئیں. عقل تو ایک ہی ہوتی ہے، اس کے یہ دو مختلف شعبے یا دو مختلف طریقے قرار دے دیے. اپنی ہی ذات کا فائدہ سوچنا، دوسرے کا نہ سوچنا. اور دوسرا یہ ہے کہ پوری انسانیت کا فائدہ سوچنا، اس میں اپنا فائدہ تو آ ہی جاتا ہے. یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں، یہ بچپن میں مائیں کانوں میں کچھ باتیں ڈالتی تھیں. اب کہاں سے ان ماؤں کو ڈھونڈے اور کہاں سے ان کی باتوں کو ڈھونڈے. صبح ہی صبح جو یہ دعا مانگتی تھی کہتی یا اللہ کل عالم دا چلا تو کسے کسے سادہ بھی تھا. اللہ دعا، پہلی دعا عزیزہ نے من جو سامنے ہمارے پڑھتی تھی نماز پڑھنے کے بعد، نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی نہ اپنے مفاد کی، یا اللہ کل عالم دا پلا تو کسے پیچھے سادہ ہی. یہ ہے عزیزہ نے من
جو قرآن کریم نے پتہ نہیں یہ کیا چیز آئی تھی، ابھی ابھی تو وہ آپ کے سامنے آیت آئی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یاد رکھو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بقا نصیب ہو، میرے کارناموں کو نقش دوام ملے، اس کا ایک ہی اصول ہے، ایک راز ہے، جو کام پوری نوع انسانی کی منفعت کے لیے کرو گے بقا اس کے حصے میں آئے گی۔ قرآن کی بات ابھی تو ہمارے سامنے ہے کل عالم کا پلا، عقل جہاں بھی وہی حق بینندہ سود ہموں نے تو پھر خود بھی آ ہی جاتا، لیکن کسی کچھ سے فائدہ نہیں۔ اب دو عقلیں ہمارے پاس آ گئی، ایک تو وہ کہ جو صرف اپنا بھلا چاہتی، اور ایک وہ جو پوری نوع انسانی کا بھلا چاہتی ہے، اور اس میں یہ خود بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ صاحبان عقل جو ہے اس طرح ان کی تقسیم کی ہوئی۔ ایک تو وہی ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، دوسرے وہ ہیں صاحبان عقل و بصیرت جو خدا کی عطا کردہ وحی کے مطابق یا اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ وہاں وہ چیز آئی ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آیات لأولی الالباب، یہ تخلیق کائنات و سما میں اور یہ تصویر لیل و نہار کے اندر بڑی بڑی حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں ارباب عقل و دانش کے لیے۔ اب یہاں یہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ہے ارباب دانش و بینش کے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وہی خداوندی کو قوانین الہیہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس سلسلہ کائنات کو تخریب کے لیے پیدا نہیں کیا، تعمیر کے لیے پیدا کیا۔ ان ارباب اولی الالباب کی عقل انہیں ایٹم بم بنانا سکھاتی ہے تو ڈسٹرکشن کے لیے نہیں سکھاتی، کنسٹرکشن کے لیے سکھاتی ہے، اور کنسٹرکشن بھی کسی اپنے ایک فرد یا ایک قوم یا ایک ملک کا نہیں۔ ما ينفع الناس، کس دور میں یہ باتیں کہی گئی؟ یہاں یہی کہا انما یتذکر اولی الالباب۔ یہ بات جو ہم نے کہی ہے کہ آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات ارباب دانش و بینش کی سمجھ میں آئے گی۔ وہ کون ہے؟ الذین، یعنی کہیں بھی کسی اپنی بات کو غیر واضح یہ مبہم نہیں چھوڑتا قرآن، ورنہ الباب اگر ہوتا تو یہ بڑے بڑے اولل الباب تو ہمارے سامنے گر رہے ہیں، یہ ساری مصیبتیں انہی کی تو لائی ہوئی۔ الباب الذین، بڑی جامع چیز یہاں کہی، تفصیل زیادہ تھی ہی نہیں ہے۔ یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جنہوں نے خدا کے ساتھ جو ایک عہد باندھا ہے اس سے پورا کرتے چلے جائیں، اپنے میثاق کو توڑتے ہیں، خدا کے ساتھ جو انہوں نے عہد باندھا ہے اس عہد کو پورا کرتے چلے جائیں۔ اب قرآن کریم کے دیگر مقامات میں آپ دیکھیں گے عزیزان مان، تو اس عہد خداوندی کی تفاصیل مختلف مقامات سے نظر آئیں گی۔ یہاں اگلی آیت میں بھی اس کا اشارہ دیا ہے، بڑا جامع ہے، لیکن جماعت مومنین کے ساتھ جو عہد ہے خداوندی وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ 9/110 کے اندر سورہ توبہ کی آیت میں پورا ہے 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ جسے آپ کہتے ہیں مسلمان ہونا یا اسلام لانا یا مومنوں کی جماعت میں شامل ہونا، یہ یوں ہی مولوی صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں ہوتا، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اسے سائن کرنا پڑتا ہے، اور کانٹریکٹ میں تو دو پارٹیز ہوتی ہیں، یونیلیٹرل تو ہوتا نہیں کہ ایک ہی طرف سے معاہدہ تو ہوتا ہی دو کی طرف سے،
وہ کہتا ہے یہ معاہدہ ہے ایک، جس سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، معاہدہ یہ ہے کہ میں اپنا جان اور مال، یعنی جو کچھ مجھے وحدی طور پہ عطا ہوا، یہ یوں آ جائے گی بات کہ جس میں میرے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں، اور جو کچھ میں نے اپنے کسب و ہنر سے پیدا کیا، ساری کائنات آ گئی، یہ سارے کا سارا میں بیچتا ہوں خدا کے ہاں۔ ادھر سے یہ معاہدہ ہوا، بیچ دیا۔ ادھر سے دوسری پارٹی نے یہ کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم تمہیں اس کے معاوضے میں جنت دیتے ہیں۔ انہیں کہا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، یہ جو اللہ کے ساتھ کاروبار تم نے کیا ہے، جشن مسرت بناؤ اس کے اوپر، بڑے فائدے کی بات ہے، جلدے کے اسے لے گئے سب کچھ خوش ہو جاؤ، بشارت ہے تمہیں، ہوئے موج لگ رہی ساختہ۔ وہ پھر مولانا جامی کا وہ جو شعر ہے نا، اس سے بہتر شعر ہے نہیں، وہ جو انہوں نے اپنی وہ یوسف زلیخا میں لکھا ہے کہ زلیخا نے جب یہ نیلام ہوتے ہوئے بطور اس داستان کے یوسف جیسے محبوب کو خرید لیا، اور خرید کے جو آ رہی ہے وہ اس نے جشن مسرت میں رقصوں جنبوں فرحان ناچتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ دراہم چند دادم خریدم، میں نے چند روپے دیے اور جان خرید کے لے آئی ہوں، کہا اللہ عجب ارزا خریدم، خدا کی قسم بڑا ہی سستا سودا مارا میں نے آج۔ خوب اندازہ بات کیا ہے، خوب اندازہ بات، دراہم چند دادم کیا خریدم، تعالی اللہ عجب ارزا۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، وہی جشن مناؤ اس کاروبار سے جو تم نے خدا کے ساتھ کر لیا۔ اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب سودا تو بہت بڑا ہے، مار تو لیا ہے، اب کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی بعد میں جا کے سوچے اور وہ کہے کہ ہے ایک ہی کر بیٹھے، اور پھر وہ بات یاد آتا ہے کہ وہی جو واردہ بڑھایا کرتا کہ وہ جو سودا کر کے گیا، پھر دکان کے اوپر جا کے اس نے کہا بیٹے سے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے یہ سوچا ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو ذرا یہ دیکھیے نا کتنا اس میں خسارہ ہے۔ اس نے کہا خسارہ پہ ہے، کہنے کو پھر کیا بات ہوئی، کہنے کو سودا کارا ہے وہاں، کہنے کو کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک۔ وہ کہنے لگا کیسا ٹھیک ہو جائے گا، کہنے لگا صرف رفڑ بات ہے، کہنے لگا بھائی پھر جلدی کرو، وہ تو بات مشکل ہے، کہنے لگے بھی ایسے ہوتے نہیں ایسے بھی نماز کا جڑا کام ہوں جانا پورے کرنا ڈارے آگے۔ آپ یہ جو چیز کہی ہے کہ وہ ان کو کہو جشن منائے، یہ تو بہت بڑی مل مار لیا ابھی انہوں نے یہ سودا کر لیا، تو کہیں بعد میں یہ بات نہ ہو جائے کہ ان سے بھی کچھ سمجھایا وہ کہے کہ پیسی ہوئے ربڑ پا دیا گیا، کہا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، خدا سے زیادہ وعدے کا سچا کام ہوتا ہے، اور تسلی رکھے رفع پانے والا رب نہیں ہے۔ من اوفیٰ بعہدہ من اللہ، اس سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا کون ہے اس کائنات کے اندر؟ تم تو پھر جاؤ تو پھر جاؤ، وہ تو کبھی نہیں پھرے گا۔ من اوفیٰ بعہدہ، اور اتنی ہی بات نہیں عزیزان من، دوسری جگہ تو ایسا کہا ہے کہ میں نے جب اس آیت سے پہلی دفعہ غور کہا، یقین مانیے بالکل کانپ اٹھائیے۔ متعدد مقامات پہ خدا نے یہ کہا کہ عہد کو پورا کرو، ان کان عہدہ مسئولا، عہد کے متعلق وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، یعنی یہ جو وعدہ تم نے کیا ہے دوسرے کے ساتھ، یہ نہیں کہ یہ تم دونوں کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے، ہم پوچھیں گے تم سے کہ اس عہد کو تم نے پورا کیا، مسئول ہے، پوچھا جا سکتا ہے اس کے متعلق۔ اور عزیزان من، میری ہی طرح کانپ اٹھیے جب میں یہ بات کہوں، خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے متعلق کہا، اس نے یہ وعدہ کیا ہے نا، کہا کہ کن ذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقین، یہ سارا سارو سامان و کاروبار جو تم نے سنایا یہ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ کہ خدا نے تم سے کیا ہوا ہے؟ وعدہ تھا نا یہاں کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عزیزان من، کانا علی ربک وعدا مسئولا،
خدا نے یہ وعدہ ایسا کیا ہے کہ اگر پورا نہ ہو تو پوچھ سکتے ہو کہ کیوں پورا نہیں ہوا. اوہو چیزان من خدا کا یہ تصور کہیں مل سکتا ہے؟ تم نے جو آپس میں دونوں نے وعدہ کیا ہے اس میں اگر کوئی پھرے گا تو ہم پوچھیں گے اس سے تو تم کیوں پھرے اپنے وعدے سے؟ اور ہم نے جو وعدہ تم سے کیا ہے یعنی بات سمجھانے کی ہے وہ تو سوال ہی نہیں ہے. وہ کہتا نا نافا بیاہ دہی کون سکتا. لیکن بات یہ کہی کہ تم سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے خدا نہ کرتا کہ یہ پوجا نہ ہو تو تم گنہگار پکڑ سکتے ہو کہ کیا وعدہ پورا نہیں کیا گیا. ان کان وعدہ مفعولا 25/16 شکریہ بیٹی 25/16 25/16. لیکن وعدہ بہرحال بائیلیٹرل ہو دونوں طرف کا وعدہ ہوتا ہے. پوچھ سکتے ہو ہم تم سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں صاحب آپ تو پوچھ سکتے ہیں تو پوچھتے ہم بڑے سارے رب ہوئے تو ہم کن پوچھنا ہے گا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ بات نہیں. یاد رکھو یہ دو طرفہ وعدہ جو ہے یہ جو معاہدہ ہے آفو بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ عہد پورا کروں. مشروط ہو گئی بات. اب جو پوچھا جائے گا نا اس سے کہ وہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا تو وہ کہے گا کہ مشروط تھا نا کہ تم وعدہ اپنا پورا کرو تو میں پورا کروں گا. بتاؤ مجھے یہ کہ تم نے وعدہ پورا کیا تھا کیونکہ یہاں تو پہلے ہے اوفو بعہدی 2/40. ٹھیک ہے کتنا کھڑا ہے یہ سب. نے پورا کیا ہے تو ٹھیک ہے تمہیں حق حاصل ہے اس کے بعد پوچھو ادھر سے کیوں پورا نہیں کیا. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. کیا ہے معاہدہ جو تم نے کیا ہوا. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وہ یہ بات تھی کہ جن جن کے ملانے کا ہم نے تم سے یہ کہا ہے تم ان کو اس کائنات میں ملاتے چلے جاؤ. یہ انسانیت کے ٹکڑے جو کر دیے عزیزان مان ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان. قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ سارا فساد اس کائنات اس کرۂ ارض پہ عزیزان مان یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان. انسانیت تو ایک ناقابل تقسیم وحدت تھی. پوری انسانیت ایک کل ایک وحدت. سب سے پہلے اس انسان کی ہوس نے اس کرۂ ارض پہ اس زمین پہ جس پہ اس نے کوئی خود لکیریں نہیں کھینچی تھی اس نے میری اور تیری کی لکیریں کھینچی. یہ میری زمین یہ تیری زمین ہے. وہ کہتا ہو تم کس حق کی بنا پہ یہ کہتے ہو یہ میری ہو یہ تیری. یہ تو ارض اللہ ہے تو یہ تو ہے ہی نہیں نہ تیری نہ میری. وہ خدا کی زمین ہے یہ تو. اسی لیے اس نے یہ اس زمین پہ میری اور تیری کہنے والوں کو اندادن من دون اللہ کہا ہے. خدا کے مقابل میں خدا بنا رہے ہو یعنی حق ملکیت ہے نا خدا کی. کسی کی حق ملکیت کے اندر اپنا قبضہ یا حق ملکیت بتانا تو دوسرا مالک قرار دیا نا انہوں نے. تو کہا کیا کرتے ہو اس ارض کو میری اور تیری کہہ کے تو تم خدا کے شریک پیدا کر رہے ہو اور خدا بنا رہے ہو خود خدا بن رہے ہو. سب وقت میری اور تیری پھر آگے چلے جانا اسی میری اور تیری بنا کے اوپر کا یہ میرا خاندان یہ اس کا خاندان یہ میرا قبیلہ یہ اس کا قبیلہ یہ میری قوم یہ اس کی قوم ہے. وہ وحدت انسانیت کہاں چلی گئی. یہاں سوال ہی نہیں. تو کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ. پورے الناس پوری نوع انسانی ایک امت واحدہ ہے. اس وحدت میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا عزیزان من سب سے پہلا جرم ہے جو قرآن نے یہ بتایا. یہی تھی وہ چیز جنت میں جو آدم کی تمثیلی بیان کیا گیا ہے اسے کہا تھا کہ یہ دیکھو با افراد کھانے پینے کو
فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو یہاں سے جہاں سے تمہارا جی چلے، جہاں بھوک لگے وہاں سے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ. صرف کھانے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کر، ذخیرہ کرنے کی نہیں. اور ہے تو شے تو ماں، کسی کی یہاں سوال نہیں ہے کہ بھوک مجھے یہاں لگے اور کھاؤں گا جا کے وہاں اپنے گھر میں. دسترخوان بچھا ہوا خدا کا پاس، جہاں تمہیں بھوک لگے پیٹ بھرنے تک کی اجازت ہے وہاں سے کھا سکتے ہو. یہ تھی جنت بھی. فلا تکونوا هذه الشجرة فلا تقربوا هذه الشجرة. یہ شجرہ تھا جس کے بعد پھر آگے تفسیریں چلی کہ صاحب یہ درخت کیا تھا. وہ عرب انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ گیہوں کا درخت تھا. شجرہ پوچھو عربی زبان میں. یہ بولتے ہیں یہ اس وقت، یہ آپ ذرا درخت کی طرف نظر رکھ لیجیے سامنے جو آپ کے ہاں ہے، سیکنڈ میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ عرب بلا کیا ہے. اس قسم کی تفریق کہ جس میں نیچے سے اوریجن تو ایک ہو کسی شے کی، جڑ تنا اوریجن تو وہ ایک ہو، اور آگے چل کر وہ بے شمار چیزوں کے اندر تقسیم ہو جائے. اس قسم کی جو الگ الگ ہونے کی بات ہو کہ اوریجن اس کی ایک ہو اور آگے چل کے انہوں نے تقسیم کر لیا ہو، اس کو وہ شجر کہتے تھے جہاں سے مشاجرت کا لفظ آ گیا. کہا جنت کی زندگی یہ ہے، یہ دیا ہوا ہمارا رزق، بھوک تمہیں لگنی، نقشہ ایسا ہونا چاہیے جہاں کسی کو بھوک لگے پیٹ بھرنے کو اس کو مل جائے. یاد رکھو یہ مشاجرت کی بات نہ پیدا کر لینا صاحب. وحدت ہے تمہاری، اس وحدت کے بعد اس طرح سے الگ الگ تم ہو جاؤ جسے مشاجرت کہتے ہیں. یہ ٹہنیاں، یہ آگے پھر ٹہنے، پھر اس کی شاخیں، پھر اس کے پتے، پھر اس کی یہ چیزیں الگ الگ، یہ نہ پیدا کر لینا. تو اس کے بعد قرآن وہاں کہتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، تو نو انسانی تو ایک وحدت. فاختلفوا، انسانوں نے اس کے اندر اختلافات پیدا کر دیے. فبعث اللہ النبیین مبشرین، اور اس کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے ہم نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا کہ جاؤ بابا ان میں پھر سے وحدت پیدا کرو. لو جی تت یہ ہے گا جو سارا اس دین کہ جو اختلافات انسان کی ہوس یہاں پیدا کرتی ہے، تفرقات، مشاجرت، انبیاء کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ وہ ان اختلافات کو مٹا کے نو انسانی کو پھر سے امت واحدہ بنا دے. کہا کہ یہ وہ ہیں الباب الذین یوفون بعہد اللہ، خدا سے جو انہوں نے عہد کیا پورا کرنے والے. الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں. یہ لہذا ہر وہ اقدام جو انسانیت کے اندر تفریق، تفرقہ، اختلاف، مشاجرت پیدا کرنے کا موجب ہوگا، وہ خدا سے باندھے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہوگی. اور جو قدم آپ کا ما ینفع الناس کی طرف اٹھے گا پوری نو انسانی کی منفعت کے لیے، وہ قدم ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ جسے ملانے کے لیے خدا نے کہا تھا وہ اسے ملاتے ہیں. اس کی خلاف ورزی سے یخشون ربہم، اس کی خلاف ورزی سے وہ بڑے خائف ہوتے ہیں. خلاف ورزی یہ جو ربوبیت کے لیے چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں یہاں آ کے ہی ہوئی تھی. رضویہ، اچھا جی اہل حدیث اس میں قدم نہیں رکھ سکتے، بہت اچھا جی. جلد یہ جو تھے ایک مجمع بے نمازیوں کا جن میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بدقسمتی سے ان میں سے جو نماز پڑھنے والے تھے پہلے تو یہ الگ تھے، اور پھر ان میں سے جو آئے تو یہ صاحب فرق کیا پڑتا ہے کہ جی وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ چھاتی پہ باندھتے ہیں، چالو ادھر سے چالو ادھر، وہ ادھر اور وہ ادھر. اقام الصلاۃ ہو رہا ہے، اور جو ہی یہ اقام الصلاۃ ختم ہوئی پھر واپس آئے، پھر آپ میں وحدت پیدا ہوئی. اس نے کہا تھا یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں عزیزان من جنہیں انسانوں کی ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا ان کو ملانے کا ایک عظیم پروگرام تھا جسے الصلاۃ کہا گیا. اقام الصلاۃ
بڑا عظیم پروگرام. قرآن نے کہا باعث اللہ النبیین مبشرین، ہم نے اس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ بابا جاؤ کان الناس امتن واحدتن، نو انسانی کو ایک امت واحدہ بناؤ. انبیاء اس مقام کے لیے آ گئے. اور یہاں یہ صورت ہے کہ جو باہر چھوٹے مقاصد کے لیے صحیح جو اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں، وہی اقامت صلاۃ کی آواز جو ہے ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے. قرآن نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہاں بھی وہی چیز ہے صلاۃ ہی کے متعلق. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ. اقامت صلاۃ کرو اور یاد رکھو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے دین میں تفرقے پیدا کر رہے ہیں. وہ تو وہاں یہ کہہ رہا ہے اقامت صلاۃ کرو اور ایسا نہ کرو کہ تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ، یعنی ان میں سے ہو جاؤ کہ جنہوں نے دین میں تفرقے پیدا کر دی. آپ کی صلاۃ عزیزان من تفرقے کا ایک محسوس مشاہدہ کہیں کرنا ہو نماز میں کیجیے. اقام الصلاۃ پہلی چیز تو یہ ایسا معاشرہ کہ جس میں پورا کارواں جو ہے اس ایک خدا کی مقرر کی ہوئی منزل کی طرف وجہ رب جو ہے اس کا متعین کردہ مقصد اس کی طرف پورا کارواں چلا جا رہا ہے. کارواں میں کے اندر تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف تو منزل کے الگ الگ ہونے سے ہوتا ہے عزیزان من. ایک کارواں کی ایک منزل ہو، ایک راستہ ہو، ان میں اختلاف ہی نہیں ہوتا. وہ تو ڈیفینیشن یہ دیتا ہے تیس ملت ہے کہ گوئی لا الہ، او لا الہ کہنے والے. تمہیں پتا ملت کس کو کہتے ہیں؟ با ہزاراں چشم بودن یک نگاہ، ہزاروں لاکھوں آنکھیں رکھنے کے باوجود یک نگہی پیدا ہو جائے. یک نگہی کسے کہتی ہیں؟ ایک نسب العین ہوگا تو پھر یک نگہی ہوگی نا. سارے اسی طرف دیکھیں ہیں، یک نگہی دے ہے نا. کارواں میں یک نگہی ہوتی ہے. وجہ رب جب ہو خدا کا مقرر کیا ہوا کی منزل یا مقصد، وہاں وجہ وہاں یک نگہی پیدا ہوتی ہے نا. تفرقہ وہاں مٹتا ہے نا جا کے. وجہ ایک ہو، منزل ایک ہو، نسب العین ایک ہو. وحدت نسب العین سے وحدت انسانیت پیدا ہوتی ہے. اقام الصلاۃ یہ تھا، ایک نسب العین متعین کیا ہوا جس کے پیچھے سارے چلے جا رہے ہیں، جس کی طرف سارے چلے جا رہے ہیں. اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، جو کچھ بھی انہیں خدا نے دیا ہوا ہے اسے وہ نو انسانی کی بہبود کے لیے کھلا رکھتے ہیں. ہند ضرورت اعلانیہ بھی، خفیہ بھی، نمود بھی اس میں نہیں ہوتی، ریا بھی اس میں نہیں ہوتی، دکھاوے کے لیے بھی نہیں کرنا ہوتا، کھلا رکھتے ہیں. یہ انفاق میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ اس کے معنی خرچ کرتے ہیں، اس کے معنی نہیں ہوتے، اس کے معنی کھلا رکھنا ہوتا ہے. یہاں تو جو چیز بھی قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ہمارے مقصد کے دین کے خلاف جو کہتے ہیں جمع فاؤ، وہ ایسی تھیلی میں ڈالتے ہیں کہ جس سے اوپر میں ڈالنے کا تو منہ کھلا ہوتا ہے، نیچے سے ہوتی ہے بند. ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر زور سے رسی باندھ لیتے ہیں. یہ سارا نظام آپ کا جتنا بھی اکنامکس کا آج ہے وہ یہی ہے نا کہ جتنا کچھ سمیٹ کے ڈالتے چلے جائیے اپنے لیے اور پھر اوپر سے رسی باندھ دیجیے. ادھر سے پہلے بندھی ہوئی، اوپر سے آپ خود باندھی ہوئی رسی. جناب لفظ انفاق کے اندر قرآن نے ایک لفظ کے اندر یہ سارا قصہ کھول کے رکھ دیجیے. انفاق کہتے ہی اس تھیلی کو ہے تو جس کے دونوں سرے کھلے ہوں. عربی زبان میں کہتے ہی اس کو ہے سارا جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے. یہ بگڑا ہوا لفظ نیفا آپ کے یہاں ہے، نیفا کا تو یہیں سے تو ہے نفقت سے. یہ کوئی نیفا ہو جائے ہوئے ایک پاس میں کھلا ہے، دوسرے پاس میں بند ہوئے اور تم بھی پالا ہو پوری یہ عجیب قوم تھی صاحب سمجھانے والی. نفع کا وہاں پہ یہ لفظ وانفقوا مما رزقناہم. ہاں
रज़क़नाहुम, हमने दिया हुआ है ये सारा के लिए कुछ भी खुला रखते हैं उसे। और उसके बाद अजीजान ईमान के साथ माशरे में ये कुछ हो रहा है, इतनी खराबियां हैं, सीना तमाम दाग दाग, अम्बा कुजा कुजा में हम, जो चेचक से भरा हुआ बदन है, कैसे ठीक होगा? नहीं हो सकता जी, बुराइयां बड़ी आम हो गई हैं साहब। हर शख्स यहां पहुंच के मायूस है। फिर उसके इलाज बताते हैं क्या किया जाए। कानून की सख्तियां, तशद्दुद किया जाए, जैसा कोई है वैसा ही किया जाए। यहाँ तो साहब ईमानदार बनने से काम चलता ही नहीं है साहब। चलो तुम उधर को हवा हो, जिधर की सब बुराइयां करते हैं, तुम भी ये कुछ करो, सारे ये कुछ कर दे आगे ने जी। फिर इसके बाद ये आम मुहावरा आपके यहाँ का आम मसलक ये हो जाता है माशरे का। यानी बुराई जो छोटी बुराई होती है उसको फिर बड़ी बुराई सामने उसके लाकर रोकते हैं। सब उसका इलाज ये है, इलाज बिल मिस्र जिसे कहते हैं, उससे ज्यादा की बुराई की जाए। ये है तरीका। ये उतरा है नाकानूनियत के ऊपर, डंडे के जोर से इनको ठीक कर दिया जाए। उससे ज्यादा जबरदस्त डंडा इनके पास होता है ना, जिसे डंडे वाला कहते हैं। अजीजान मान, कुरान का नुस्खा ही अजीज। व यदराऊन बिल हसनत सय्यिअत, नाहमवारियां पैदा हो गई हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हमवारियां पैदा करते हैं, नाहमवारियां खुद मिट जाती हैं। यहां तो सय्यात को हसनात से दूर करने का नुस्खा है। सय्या के माने होते हैं जिसका तवाजुन बिगड़ा हुआ हो, सू होता है। हसना कहते हैं जिसका तवाजुन ठीक हो गया हो। कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हें इलामात और मज़ाहर ज्यादा नजर आते हैं कसरत से, ये भी बिगड़ा हुआ, ये भी बिगड़ा हुआ, ये भी बिगड़ा हुआ। कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, वो सूअ में साफ हो गया हुआ सारा। वो तकसीम के अंदर एक गलती हो गई हुई है, उससे नाहमवारियां पैदा हो गई हैं। इलाज इसका यह है कि हमवारियां पैदा कर। हर जगह कुरान ने अजीजा ने मन यही कहा, कहीं नहीं कहा कि एक किस्म की बुराई से ज्यादा और सख्त बुराई तुम करो तो बुराई पहली जो है वो खत्म हो जाएगी, खत्म कभी नहीं हो सकती। इसीलिए उसने कहा कि इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यिआत 11/114। कहा खराबियां दूर करना चाहते हो, बुराइयां दूर करना चाहते हो, उसका इलाज ये है कि अच्छाइयां ज्यादा से ज्यादा करते चले जाओ, भलाइयां ज्यादा से ज्यादा करते चले जाओ, हमवारियां ज्यादा से ज्यादा पैदा करते चले जाओ, बुराइयां दूर हो जाएंगी। कहा ये जो लोग हैं, कौन कौन से लोग आप जो बनाना शुरू किया ना, उलिल अलबाब पहले तो करें, ये साहिबान अक्ल बसीरत, जो अला वजहिल बसीरत खुदा से बांधा हुआ जो अहद है उसको पूरा करते हैं। यानी जिन जिन को मिलाने का खुदा ने हुक्म दिया है उन्हें मिलाते हैं। डरते हैं इस बात से कि हिसाब में कहीं अनबैलेंस ना हो जाए, ये हमारे यहाँ की बैलेंस शीट जो है, नाहमवारियां ना कहीं इसमें पैदा हो जाएं। वो खुदा का मुकर्रर किया हुआ जो मकसद, जो नस्बुलैन, जो मंजिल है, उसकी तरफ चले जाते हैं यकनिगही से, बड़ी इस्तिकामत के साथ। तरीका इसका इकामत सलात है। सलात के माने ही होते हैं जो आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे चले जाने वाला। इसलिए वजह तरीक या वजह रब के बाद सलात कुरान ने कहा है। और ये जो चीज है, तुम यही दुआ मांगते हो ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलाओ। ये सिरात मुस्तकीम क्या, कौन सी सिरात है? सूरह हूद के अंदर है, अजीम चीज है वो, कि इनसे कह दो इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, तुम्हारा रब भी जा रहा है आगे आगे, तो पीछे पीछे तुरे जा चुके हैं। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, यहां उसके लिए वजह रब्बे का बता दिया, वो मुतय्यन किया हुआ नस्ब बैन, वो मंजिल जिसकी तरफ तुम्हारा रब जा रहा है, उसी की तरफ तुम मुसल्ली बन के चले जाओ। आप तो अब याद है आपको मुसल्ली के माने, ये रेस के अंदर वो घोड़ा जो अव्वल नंबर के घोड़े के पीछे इस तरह से भागे कि इसकी कनौतियां उसके पुष्ट के साथ लगी हुई हों, उससे आगे भी ना बढ़े और दोनों में फासला भी ना हो, और अब उसको मुसल्ली कहते थे, जिसे आप सलात का मुसल्ली कहते हैं। और फिर इस माशरे में तो आपको पता नहीं था, पंजाबियों को पता है मुसल्ली किन्हू कहते हैं।
اب منتظمی تھے لال پور کی باہر کے جدوے آئے، یہ جتنے بھی وہاں گئے یہ تو مہذب تھے، وہ بیچارے جانگلی تھے، ان کو جانگلی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے بہت سے تھے وہ پھر مسلمان بھی ہوئے، تو وہ جو اس طرح سے نامسلم ہوتے ہیں وہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ ادھر سے جانے والے جو تھے یہ مہذب تھے، تو ان کو تو ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اندازہ لگائیے، تنزیہ ان کو مصلی کہتے تھے، اور اب وہاں ایک خاص ایک ذات گروہ ہو گیا جن کے کہتے ہی مصلی ہیں، ذات مصلی ہو گئی۔ ہاں یہ تیسرا وہ کہتے ہیں ہماری ذات ہی مصلی ہو گئی۔ مصلی عرب اس کو کہتے تھے۔ اقاموا الصلاۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ معاہدہ یہ تھا نا کہ تم یہ کچھ ہمیں دے دو، ہم اس کے مقابلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انجام خوشگوار ہوتا ہے، جنات عدن یدخلونہا، ابدی جنتیں، جنت نہیں جنات، ابدی جنت ہے کہ جن کے اندر یہ جائیں گے۔ سوال پیدا ہوا کہ صاحب پھر اکیلے جائیں گے یا ٹبو ٹور سمیت جائیں گے؟ یہ بال بچے بھی جائیں گے صاحب؟ کہا ہاں جائیں گے۔ اس سے تو موج ہو گئی کہ یہ سربراہ خاندان جو ہے یہ بنے یہ سارا کچھ، تو باقی انہوں آپ ہی نال لا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یدخلونہا اس میں داخل ہو، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے ماں باپ ہوں یا ازواج و اطہار ہوں، ان کی اولاد ہو، ان میں سے بھی جو صالحین ہوں گے وہ جا سکیں گے اندر، یہ جا سکیں گے ساتھ۔ یہ محض کسی کا باپ ہونا، کسی کی اولاد ہونا، کسی کی آل ہونا، کسی کی ذریات میں سے ہونا، کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں، کوئی ترجیح نہیں ہوتا۔ یہ تو تولید کا سسٹم ہے، پروکریشن ہے، حیوانی زندگی ہے۔ یہ کون سی چیز میرٹ اور کریڈٹ کی ہے کہ فلاں کا باپ ہوں فلاں کا بیٹا ہوں؟ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری ہاں جا فلاں ابن فلاں چیزیں نے، فلاں ابن فلاں کا سوال ہی نہیں۔ جائیں گے یہ بھی بتا دیا، یہی چیز نہ ہو کہ وہاں تنہا رہ جائیں گے ہم، ان کے ساتھ تو بڑی اٹیچمنٹ ہے۔ کہا اٹیچمنٹ ہے اور چاہتے ہو کہ یہ بھی ساتھ رہے تو ایک اس کا طریقہ یہی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان میں سے بھی جو عمل صالحہ کا مالک ہوگا اسی کو یہ کہا جائے۔ ہم آپ تو ایک طرف عزیزان نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد جو دعا مانگی اور اتنا عظیم کام تھا جو کہ ان کے ہاتھوں پر انجام پایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا کارنامہ ہے یہ ابراہیم، ہم تمہیں اس کے معاوضے میں یہ دیں گے، تذکرہ تمہارا باقی رکھیں گے، ملک عظیم تمہیں دیں گے۔ کہا کہ یا اللہ ومن ذریتی، تو میرے ہی ساتھ نہ لے کے وعدہ کرنا، میرے بال بچے سے متعلق گالی کوئی نہیں کرنا۔ ان کے متعلق کیا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، ان میں سے اگر کوئی ظالموں کے اندر شمار ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں۔ تو بلا تخصیص پیغمبر کی اولاد کو بھی اولاد نہیں سمجھتا، سوال ہی نہیں ہے یہ یہاں نسبت کا، یہ نسبی تعلق جو ہے اس کا سوال ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آخری وصیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی بیٹی اور بہن کو یہی تھی نا کہ فاطمہ اور صفیہ، یہ نہ سمجھ لینا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں اس لیے وہاں چھوٹ جاؤں گی، وہاں اپنے اعمال سے چھوٹنا ہوگا۔ فاطمہ یاد رکھ، فاطمہ سے کہا جا رہا ہے، صفیہ یہ نہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی پھوپھی ہوں چھوٹ جاؤں، قطعاً نہیں۔ وہاں محمد ابن عبداللہ اپنا حساب چکائے گا،
محمد کی بیٹی اور بہنیں اور پھوپھیاں اپنا حساب چکائیں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. وہاں داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہر دروازے سے ملائکہ ان کے لیے آئیں گے استقبال کرنے کے لیے. یہ ہر باب سے آئیں گے. قرآن کریم نے جنت کو ذات فنون کہا. مختلف فنون پر مشتمل معاشرہ. یہ جو چیز ہے نا مناٹنی جس کو کہتے ہیں، ایک ہی قسم کا معاشرہ، اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ایک ہی قسم کے حل، وہاں ایک ہی قسم کی یہ چیزیں، وہ تو 2-3 دن میں تنگ آ جاتا ہے آدمی. اس سے ذات فنون کہا ہے قرآن نے. مختلف فنون اس کے اندر ہوں گے، مختلف آرٹس اس کے اندر ہوں گے، مختلف دروازے جس کو کہہ کے پکارا ہے یہ سب ہوں گے. یہ تو ہوگا اتنا اختراع، لیکن ہر باب سے ملائکہ ہی آئیں گے اندر. کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان آ جائے اندر. یہ جو آپ قرآن نے کہا لہم عقبت دار جنات وغیرہ، ہمارے ذہن میں جو نقشہ دیا ہوا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی کہ جنت کا نقشہ دیا ہوا ہے نا. قرآن عزیزان من یہاں کا انجام جو ہے اس کو بھی جنتی معاشرے سے ہی تعبیر کرتا ہے. اور یہاں کا معاشرہ جس کے متعلق کہا یہ جو ملائکہ کا نزول ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں قیامت کی جنت جو ہے اسی کے اندر ملائکہ آئیں گے. 41/30 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس دنیا میں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ جم کر کھڑے ہو گئے، استقاموا، اپنے اس عہد پر جم کر کھڑے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے. ملائکہ نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے وہ آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہنے کے لیے کوئی خوف نہیں تمہارے لیے، کوئی حزن نہیں تمہارے لیے، یہ بشارتیں دینے کے لیے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارتیں دو جس کا وعدہ تم سے خدا نے کیا ہے. پھر وہی بات ہوتی تھی کہ شاید یہ بات وہی اگلی ہی دنیا کے متعلق شاید ہوگی. کہا نہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم تمہارے دوست و مددگار ہیں. آخرت کی زندگی میں بھی یہی تکلیف ہوگی. فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کی زندگی کے اندر 3 چیزیں ہیں، تخافوا، لا تخافوا ولا تحزنوا. خوف بیرونی خطرات سے ہوتا ہے عزیزان مان. حزن دل کی، وہ دل گرفتگی جسے کہتے ہیں، پشبردگی اندر کی جسے آپ کہتے ہیں، اسے حزن کہا جاتا ہے. کہا اس میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، یہ جنت کی زندگی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اس حیات عرضی کے اندر بھی اور وہاں بھی. بات سامنے آ گئی عزیزان مان. جنت کی زندگی 2 لفظوں میں کہا کہ کسے کہتے ہیں جنت کی زندگی. اور یاد رکھیے اس دنیا کے اندر بھی اس نے کہا ہے کہ وہ آ کے یہ کہیں گے جنت کی زندگی. یہاں کی تو کیفیت یہ ہے کہ شکایت یہاں یہ ہوتی ہے کہ بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا اس سے کیا رہا، بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. ایک یہ زندگی ہے عزیزان من. مانگنا اور چاہنا 2 باتیں اس نے یہاں کہیں تھی نا عزیزان من. سنیے، جھوم جائیے. کہا تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا میں جنت کی زندگی کیا ہوگی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ ملے گا. چاہو گے اور مانگو. یہ ہے جنت کی زندگی عزیزان. دیکھتے ہیں انسان کے پھر یہاں اختیارات کتنے ہو جاتے ہیں. جو چاہو گے وہ، جو مانگو گے سب ملے گا.
لیکن دوسری جگہ ایک بات اور کہہ کہ صاحب آپ نے کہا کہ جو چاہو گے وہی مل جائے گا صاحب، یہاں کوئی اس قسم کی چیزیں چاہے گا جو شیطنت ہوتی ہے، ابلیس ہوتی ہے. کہا کہ تم بات نہیں سمجھ. وما تشاءون الا ما یشاء اللہ. مومن تو چاہیں گے ہی وہ جو ان کا خدا چاہے گا. ان کا چاہنا ہمارے چاہنے میں ڈوب جائے گا. اس لیے یہ تو اس کے خلاف چاہیں گے ہی نہیں، اس کے خلاف مانگیں گے ہی نہیں. اور پھر اس کے شرط کے ساتھ بات ہوگی کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو مانگیں گے وہ ملے گا. اور ملے گا، اور یہ کیسے؟ احسان رکھ کر، اجرتوں کی طرح نہیں. بہترین عزت کی روٹی جس کو آپ گھر میں دیتے ہیں عزیزان مان، مس کر کے دو لفظوں کو، بہترین عزت کی روٹی جسے آپ کہتے ہیں، جڑا پرانا آ جاتا ہے گا، دیکھتے ہیں گھر والوں سے الگ کر کے آپ اس کے لیے اس دن خاص اہتمام بھی کرتے ہیں، بڑی تعظیم سے بھی روٹی دیتے ہیں، آپ بھی، آپ کے بچے بھی. خاص چیز یہ ہوتی ہے. اب تو ہمارے ہاں یہ بات اس تعظیم کے صدقے میں اٹھتی چلی جاتی ہے. سر آپ ہوں یا گیسٹ ہوں، گیسٹ کو پیئنگ گیسٹ کہا جاتا ہے. پیئنگ گیسٹ. ہاں، کیا کاروباری معاشرہ شروع ہوا ہے سر، اب سمجھیے نا. ہمارے ہاں بھی مہمان کی توازو ایک بڑی چیز، اور عربوں کے ہاں تو پوچھو ہی نہیں سر. وہاں تو کریم کے معنی ہی مہمان نواز. وہ یہ ایک انکمبس شاعروں سے ڈرتے یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ منتیں کرتے تھے جو جی میں آئے لے لو، جس قسم کی ہی جو تمہارا جی چاہے وہ ہمارے خلاف جا کے کہو. کسی مصرے میں یہ نہ کہنا کہ مہمان اس کے دروازے سے بھوکا چلا گیا، ہم اور ہماری ذریت نہیں زندہ رہ سکے. یہ لوگ تھے. اور مہمان کی عزت و تعریف. کہا یہ کہ جنت ملے گی، حزن نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. دنیا فی صاحب آپ کی جو بات میں نے کہا تھا کہ کیا اس دنیا کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمانوں کی طرح تمہیں دیا جائے گا. ہم میزبان ہوں گے، تم مہمان ہوں گے. ایسا رب، ایسا خدا عزیزان مان، کس کا جی نہیں چاہے گا اس رب کے سامنے قدم قدم پہ سجدے کرے. اس نے تو قدم قدم تو یہ کہا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار کی بات. اس رب کے سامنے تو قدم قدم پہ سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے. اتنا کچھ دے رہا ہے، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. نزل من خدا کی طرف سے میزبانی کے طور پہ ہم میزبان ہوں، تم ہمارے مہمان ہو گے. مہمانوں کی طرح یہ دیا جائے گا. عزیزان مان، يدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ آئیں گے. کیا کہیں گے آپ کے سب ایک ہی بات، لا تخافون لا تحزنون کہا تھا نا. کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، سہمے سہمے کیوں پھر رہے ہو. سلام علیکم. ہر باب سے جھرمٹ سے فرشتے چلے آ رہے ہوں. سلام علیکم، سلامتی. سلامتی تو صرف نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ خطرہ ہی نہیں ہے. عربی زبان کے اندر سلامتی، سلام کے زمانے تکمیل ہوتی ہے نا. یہ مرغ مسلم کبھی ملتا تھا جس میں ذرا سے بھی وہ دو ٹانگوں کی جگہ ایک ٹانگ نہ رہ گئی ہو اس کی، گھومتے ہوئے بھی تو سارا ہی کچھ جڑا ہے گا یخنی کٹ کے الگ کر لینے تو ٹھاڈے ٹھاڈی دینے. سلامتی کے معنی عربی زبان کے اندر پوری کی پوری تکمیل ہوتی ہے کسی شے کی، مکمل کر رہے ہیں کسی چیز کو ایسا کہ پھر کم ہونے کا خطرہ نہ رہے، اسے کہتے ہیں سلامتی. سلام علیکم. واہ واہ. تو کیا یہ بہشت جو تھا فی سبیل اللہ مل گیا؟ اللہ نے کرم کیا، دے دیا، اس نے بڑی مہربانی اس نے کی. سلام علیکم بما صبرتم، وہ جو استقامت دکھائی تھی تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ سلامتی تمہارے لیے آ گئی. جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. فنعم عقبی الدار، کہا کہو یہ انجام کس قدر خوشگوار ہے.
یہ نعمت کا لفظ بھی ان کے ہاں عربوں کے ہاں عجیب لفظ تھا، جس کے اندر نرمی، آسائش، خوشبو، ہر قسم کی خوشگواریاں، بلندیاں، ہر ایک چیز اس لفظ کے اندر یہ لوگ داخل کرتے ہیں۔ انجام کتنا زیادہ انعام یافتہ ہے۔ عزیزان من، یہ ہوا وہ کہ جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے بعد والذین ینقضون عہد اللہ ہے، اور جو اسے توڑتے ہیں۔ آج دے کھانے کی کانوں آگے یہ آگے سے ہی بالکل صاحب وقت ہو گیا۔ ہم سورہ الرعد کی آیت 24 تک آ گئے، 25 میں سے اگلے درس میں ہم شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔